بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ یہ روزے کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے اصل تو یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہو جائے اس وقت سے کھانا پینا بند کر دیں، اور جب افطار کا وقت ہو تو اس کے بعد کھانے کو کسی چیز سے کھا لیں۔ اچھا، اب اس میں سحری کرنا خود جو ہے وہ کوئی فرض نہیں ہے یہاں کے لحاظ سے۔ مثلا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہیں رات میں دیر سے کام کر کے آئے، یا مثلا فرض کہ 12 بجے وہ آئے کام کر کے، اب سو گئے اور معلوم ہے کہ روزہ شروع کر دیا لیکن سحری کے لیے نہیں اٹھے، تو کیا روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس طریقے سے بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اصل میں اس میں سلسلے میں فضیلت آئی ہے کہ سحری کر لینا چاہیے۔ سحری کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے برکت ہوتی ہے، لیکن اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے 12 بجے کھانا کھا لیا اور نیت کر لی روزے کی تو روزہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے سحری کرنے کا مطلب لازماً بہت کچھ کھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ فرض کیجیے ایک گھونٹ پانی پی لیا، ایک کھجور کھا لی، ہلکا پھلکی کوئی بھی چیز کھا لی تو اس سے سحری ہو جائے گی۔ اب یہ کہ وہ سحری کے بعد جب انسان کو آپ میڈیکل طور پر دیکھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ بھائی غذا ایسی لی جائے جو زیادہ دیر تک رہ سکے، اور مثلا فرض کیجیے اس کی وجہ سے کوئی بھاری پن نہ محسوس ہو، بوجھل پن محسوس نہ ہو، اور اس طریقے سے مثلا پانی کی کمی نہ رہے، تو یہ چیزیں تو کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک شرعی حکم کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے، تو سنت ہے، لیکن اس کا روزے میں اگر نہ شروع ہو اس سے تو اس کے بعد بھی وہ روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا افطار کا مسئلہ ہے کہ افطار ہمیں کرنا ہے جیسے سورج ڈوبتا ہے اس کے بعد۔ یہاں پر اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سورج کا جو ڈوبنے کا مسئلہ ہے وہ کبھی کبھی ہمیں چیک کر لینا چاہیے کہ سورج ڈوبنے کا مطلب صرف سورج کا نیچے چلے جانا ہے یا بالکل ڈوب جانا ہے۔ تو کبھی کبھی حساب کے حساب سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ سورج جیسے ہی نیچے جاتا ہے تو اس کو ڈوبنا کہہ دیتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو 2 منٹ اور انتظار کر لیں، اس کے بعد افطار کریں۔ باقی یہ کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے فوراً افطار کر لینا۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب مومن اس امت کے اندر خیر باقی رہے گا جب تک یہ امت اپنے افطار کو جلدی کرتی رہے گی۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ہاں فقہ کے حساب سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم اندھیرے میں افطار کریں گے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا افطار دیر میں کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں چونکہ آیا لفظ آیا لیل کا، رات کو کرنا ہے، تو رات کے حساب سے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک مسلک ہے، اور جہاں تک اور دوسرے مسئلہ کا تعلق ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں افطار فوراً ڈوبنے کے بعد کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس میں جلدی کرو۔ اچھا، اب افطار کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عادت ہوتی ہیں۔ اب چائے پینے کسی کی عادت ہے، کسی اور چیز کی عادت ہے، تو دل چاہتا ہے کہ بس فوراً سب سے پہلے اس سے افطار شروع کریں، تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی چیز کھا لی، پھر نماز پڑھ لی، پھر باقاعدہ کھانا کھایا، کچھ لوگ وسیع وقت کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، تو یہ سب معمولات ہیں، اس میں اسلام کی طرف سے کوئی باقاعدہ ہدایت نہیں ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ افطاری جو ہو وہ ہلکی پھلکی بھی ہو، اور ایسی ہو کہ آدمی تراویح میں ذرا سکون سے نماز پڑھ سکے۔ تو اس میں آج کل تو ہمارے ہاں، پہلے زمانے میں تو بہت چکنی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب خواہش یہ ہوتی ہے اور طبی طور پر بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی کم سے کم چکنی چیزیں ہوں، تو زیادہ بہتر ہے کہ کم سے کم ہوں۔ ایک چیز جو اس میں بہرحال افطار کے ساتھ ہے وہ یہ کہ افطار میں اگر ہم مسجد میں کریں تو سب سے اچھی بات ہے، سب کے ساتھ شریک ہو کے اجر ملے گا۔ گھر میں کریں تو سب کے ساتھ کریں، یہ بھی ایک ساتھ میں بیٹھنے کا ایک ثواب ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے لیے افطار کا انتظام بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک چیز جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ یہ کہ وہ افطاری جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیز کا نام نہ رہ جائے، بلکہ وہ حدیث کے مطابق خوشی کا نام ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک روزی تو اس وقت خوشی اس وقت جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جب اللہ سے اس کو اجر کا اعلان اس کے سامنے اللہ کرے گا۔ تو بہرحال یعنی خوشی کی باتیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ معلوم ہو کہ وہ روزہ جو ہے وہ پورا صرف کھانے کے لیے تھا یا صرف نمائش کے لیے رہ گیا ہو۔ اب جو رمضان کا روزے کا زمانہ ہے اس میں ہمیں 2 3 باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کو ہمیں بچانا ہے بری باتوں سے، لغو باتوں سے، غیبت سے، غلط طریقے کی باتوں سے، اور دوسرا ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جماعت کا اہتمام ہو سکے تو سب سے اچھی بات ہے، اور اس کے بعد پھر اور تھوڑا بہت کوئی علمی کام ہو وہ کریں، اور جو معمولات ہیں وہ بھی کریں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزہ جو ہے ہمارا اس طرح سے گزرے کہ اس میں ہم نیکیوں کو اور بھی سمیٹ سکیں۔
اب اس میں جو چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو آج کل کے لحاظ سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے کہ صبح کام پہ جا رہے ہیں تو ہم برش کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو روزہ کی حالت میں چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برش کر سکتے ہیں، اگر احتیاط کرنا ہے تو ایسا کریں کہ ہلکا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں، زیادہ نہ لگائیں، لیکن باقاعدہ برش کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم کے غذا کے طور پر معدے میں نہیں جا رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی مثلا فرض کیجئے کہ کوئی دوا ڈالنا ہے آنکھوں میں، ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں، کوئی انجیکشن لگوانا ہے اس کو لگوا سکتے ہیں، صرف اس انجیکشن کو نہیں لگوائیں گے جو وائٹامن ٹائپ کا ہو جس سے کوئی غذائیت بنتی ہو۔ لیکن جو چیزیں مثلا فرض کیجیے کوئی درد ہے اس کے درد کے دور کرنے کے لیے اس کو دے سکتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن ہے، اس میں اگر آپ جا رہی ہیں ٹیسٹ کرانا ہے بلڈ کا، اس میں خون نکل جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طے خود سے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر جان بوجھ کے کی ہے تو ایک الگ حکم ہے، لیکن خود سے اگر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر فرض کیجئے کہ انسان کو ویٹ ڈریم ہو جائے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر مطلب یہ کہ اگر کوئی کوشش ہو تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا مرد عورت کا میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، بلکہ اس کے 60 روزے اس میں کفارے میں رکھنا ہوتے ہیں، تو اس کی بہرحال احتیاط ہے۔ لیکن جہاں تک میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا ہے، ملنا جلنا ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو اگر فرض کیجئے کہ جتنا نیکی کر سکتا ہو وہ کرے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی لڑے یا کوئی تم سے غلط بات کہے تو تم یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ تو اس طریقے سے، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اس موقع پر وہ غیبت سے نہیں رکتا ہے تو اس کا کھانا پینا ہی ہوگا، بھوکا رہنا ہی ہوگا، اور اس کی گویا اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو اجر ہم ضائع نہ کریں، روزے کو ہمیں رکھنا بھی ہے اور روزے کو بچانا بھی ہے تاکہ روزہ ہم کو بچائے، یعنی دونوں باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ اسی میں اس کا خیال بھی رکھنا ہے ہمیں کہ مثلا فرض کیجئے کہ روزے کے ساتھ ہم یا جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو جن باتوں سے روزہ مثلا فرض کیجئے بھول چوک ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی چیز پی لی کھا لی، اگر بھول کے ہوئی تو اس پہ کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس لحاظ سے اس کو آدمی جاری رکھے اپنا۔ اگر فرض کیجئے کہ خواتین ہیں ان کو اس زمانے میں روزہ نہیں رکھنا ہے تو وہ اپنی اور دوسری عبادتیں ہیں وہ اس میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی اس میں پابندی نہیں ہے ان کے لیے۔ یعنی مثلا فرض کیجئے وہ علم کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیں، مختلف قسم کی عبادتیں وہ کر سکتی ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ اب اسی میں ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ خوبیاں جو پیدا ہو رہی ہیں جس کو ہم حکمت کہتے ہیں کہ روزے میں حکمت آنی چاہیے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو، ہم اللہ کے ساتھ شکر کا معاملہ کریں، صبر کا معاملہ کریں، اور اللہ کی ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ نعمت سمجھیں۔ اسی لیے میں یہاں کے لحاظ سے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہیں ان کو ہم شوق دلائیں کہ وہ بچے خود سے کریں، اور ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو، کوئی مجبوری وہ نہ ہو، اور دل ان کا چاہے کہ ہم بھی کریں گے، تو شروع میں ان کو تھوڑی سی عادت ڈالیں، جب وہ کرنے لگیں تو اس کے بعد باقاعدہ اس کو کر دیں۔ اس طریقے سے یہاں بوڑھے حضرات ہیں، اگر ان کے لیے مشکل ہو تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ طاقت بھی رکھتے ہوں لیکن نہ کر سکتے ہوں تو فدیہ دے دیں۔ تو اس میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو بوڑھے ہیں، ایسے لوگ آ جائیں گے جن کی ایسی کوئی السر یا ڈائبیٹک ہیں، ان کے لیے بھی گنجائش ہے۔ ایسے ہی لوگ بھی آ جائیں گے جو سفر کر رہے ہیں تو سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، خواہ وہ سفر حج کے لیے ہو، عمرے کے لیے ہو، تب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا۔ اور اگر وہ مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو گئے ہیں تو ایسی بیماری جس سے روزے کی وجہ سے فرق پڑتا ہو تو اس کو ڈاکٹر اگر مشورہ دیں تو اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی بیماری ہے جو دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد روزہ اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ بچے ہیں اگر وہ نہ رکھ سکیں، امتحان کا دن ہے، کوئی مشقت کا دن ہے اور کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ دوسرے دن رکھ لیں روزہ۔ اس طریقے سے خواتین ہیں اگر وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس پر روزہ چھوڑ سکتی ہیں، پریگننٹ ہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب یہ کہ چونکہ یہ روزے لمبے ہیں اور ایک مہینے تک کے ہیں تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قضا رکھ سکتی ہوں تو بہتر ہے، لیکن نہیں کر سکتے ہوں ایسا تو کچھ قضا روزے رکھ لیں، باقی کا فدیہ دے دیں۔ فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی کو آپ ایک ایوریج کھانا ایک وقت کا کھلائیں تو مثلا $8 $10 $12 ہوں گے تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور یہ فدیہ جو ہے
کسی مسجد میں دیا جا سکتا ہے، جو ریلیف کی آرگنائزیشن ہے چیریٹی کی، ان کو دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب خود آپ جانتے ہو تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا وہ کفارہ بھی ہو جائے گا، فدیہ بھی بن جائے گا، غریب کی مدد بھی ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزہ نہ رکھنے کا ثواب ہے انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. تو ان چیزوں کو ہم روزے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو یہ روزہ ہمارے لیے انشاءاللہ یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنے سے بچے گا. بعض دفعہ لوگ ایک آدھ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا فرض کیجئے کہ میں مثلا پانی میں نے کلی کی اور پانی اندر چلا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس جان بوجھ کے اس کو نہ جانے دیں. ایسے ہی فرض کیجئے کبھی حلق خشک ہو رہا ہے اور تھوڑا سا تھوک بنایا اور زیادہ ہو گیا تھوک، اب اس کو کیا کریں، تھوک دیں کہ کیا کریں؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جو چیزیں رمضان کو توڑنے والی ہیں وہ تو وہی ہیں جو غذا کے طور پر جسم میں جائیں، اس کو افطار کہتے ہیں، مفطر کہتے ہیں، اور روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں. باقی چیزوں سے کچھ چیزیں مکروہ ہیں لیکن ان سے اگر مجبوری ہو تو کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.